الوہا یہ لفظ ہوائی زبان میں لوگوں کو سلام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مگر 1988 میں الوہا ایئر لائنز کی پرواز 243 کے مسافروں اور عملے نے ایک ایسا خوفناک تجربہ کیا جس نے نہ صرف ان کی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑے بلکہ فضائی سفر کی حفاظتی معیار، جہازوں کی دیکھ بھال کے معیار کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ 28 اپریل 1988 کی ایک سپہر الوہا ایئر لائنز کا ایک مسافر بردار طیارہ 96 مسافروں اور فضائی عملے کے ساتھ ہوائی کے دو جزیروں کے درمیان ایک مختصر پرواز پر 24,000 فٹ کی بلندی پر تھا کہ اچانک سفر کے دوران جہاز کے ایک حصے کی چھت ٹوٹ کر الگ ہو گئی اور اسی دوران اس جہاز میں ڈرنکس پیش کرتی فضائی میزبان مسافروں کی آنکھوں کے سامنے ہوا میں اڑ کر جہاز سے نیچے گر گئی۔ 24,000 فٹ کی بلندی پر اس وقت مسافروں کی زندگی اور موت کے درمیان صرف سیٹ بیلٹ تھی اور نیچے بحر الکاہل تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید جانی نقصان ہوتا، جہاز کے پائلٹ نے معجزانہ ہنگامی لینڈنگ کو انجام دیتے ہوئے جہاز کو زمین پر اتار لیا، مگر کیسے؟ اس واقعے نے ہوائی جہاز کی تیاری، جانچ اور آپریشن کی دنیا میں بہت سی تبدیلیاں کی اور ہوائی سفر کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ بنا دیا۔ اوپر چھت نہیں اور نیچے سمندر۔ 28 اپریل 1988 کو الوہا ایئر لائنز کے بوئنگ 737 نے ہوائی کے ایئرپورٹ سے ہنولولو بین الاقوامی ہوائی اڈے کے لیے دوپہر 1:25 پر اڑان بھری تھی۔ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں جہاز کو موئی ایئرپورٹ پر اترنا تھا، جو اس کا متبادل ایئرپورٹ تھا۔ دونوں جزیروں کے درمیان یہ تقریباً 35 منٹ کی پرواز تھی، جس میں زیادہ تر وقت ٹیک آف اور لینڈنگ میں گزرتا تھا۔ بہت کم وقت کے لیے طیاروں کو اپنی مثالی بلندی پر پرواز کرنا تھا۔ اس دن موسم معمول کے مطابق اور خوشگوار تھا۔ کوئی سیاحوں کے لیے یہ ایک نیا اور خوبصورت نظارہ تھا، جبکہ ہوائی جزائر میں کاروبار کی غرض سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے یہ معمول کی پرواز تھی۔ طیارے کے چیف پائلٹ کیپٹن رابرٹ شوز، جن اسٹیمر کی عمر 44 سال تھی، وہ 11 سال سے کمپنی کے ساتھ تھے اور انہیں کل 8,000 گھنٹے پرواز کا تجربہ تھا، جس میں سے 6,700 گھنٹے انہوں نے بوئنگ 737 کو اڑاتے گزارے تھے۔ کاک پٹ میں فرسٹ آفیسر میڈیلین ٹاپکنس تھیں۔ 37 سالہ ساتھی پائلٹ کو اپنے قریبی حلقے میں میمی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انہیں بھی کل 8,000 گھنٹے پرواز کا تجربہ تھا، جس میں سے 3,500 گھنٹے بوئنگ 737 طیارے اڑاتے گزرے تھے۔ وہ دن معمول کے مطابق اور موسم صاف تھا، اس لیے فرسٹ آفیسر میمی نے ہوائی جہاز کے ٹیک آف اور ہینڈلنگ کی ذمہ داری سنبھالی، جبکہ کیپٹن رابرٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطے اور دیگر معمول کے کام سنبھالے۔ پرواز کا وقت بہت کم ہونے کی وجہ سے جیسے ہی طیارہ اپنی مثالی بلندی پر پہنچا، فضائی میزبان گلریبل لانسنگ نے مسافروں کو مشروبات پیش کرنا شروع کر دیے۔ حادثے کے بارے میں USNTSB نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ کی رپورٹ 1989 میں منظر عام پر آئی، جس میں اس کی تفصیل دی گئی تھی کہ مذکورہ پرواز کے دوران کیا ہوا تھا۔ فضائی میزبان فضا میں اڑنے لگے۔ ایروسپیس انجینئر ولیم فلانیگن اور ان کی اہلیہ جوئے اپنی شادی کی 21ویں سالگرہ منانے کے لیے ہوائی جا رہے تھے۔ جوئے کھڑکی کے پاس دوسری قطار میں بیٹھی تھیں۔ 58 سالہ فضائی میزبان کلارا ایبل لانسنگ 37 سال سے ایئر لائن کے ساتھ وابستہ تھیں۔ وہ اپنے قریبی حلقے میں CB کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ کلارا اگلی قطار میں مسافروں کو مشروبات پیش کر رہی تھی، جبکہ جہاز کی پچھلی طرف دو دیگر ایئر ہوسٹسز ڈیوٹی پر تھیں۔ انہوں نے جوئے کو بتایا کہ جہاز جلدی لینڈ کرے گا اور وہ آخری بار مشروبات پیش کر رہی ہے۔ اس دوران جہاز کا اوپری حصہ اچانک دھماکے سے اڑ گیا اور کلارا دیکھتے ہی دیکھتے جہاز سے باہر گر گئیں۔ اس وقت جہاز میں بیٹھے مسافروں کو یقینی موت نظر آنے لگی، کیونکہ اوپر کھلا آسمان تھا اور نیچے سمندر۔ یہ منظر دیکھ کر مسافروں کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھ نہیں سکے کہ طیارہ
ٹوٹ گیا یا کچھ اور ہوا ہے۔ جہاز کی دونوں طرف کی 5 قطاریں اور ایک کنورٹیبل کار کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی تھی، کیونکہ حادثے کے وقت طیارہ اپنی معمول کی رفتار سے اڑ رہا تھا اور مسافروں کو سمندری طوفان کے باعث چلنے والی تیز ہواؤں کا سامنا تھا۔ طیارے کے کپتان اور فرسٹ آفیسر نے اپنے عقب سے شور اور مسافروں کے چیخنے کی آوازیں سنی اور پیچھے دیکھا تو انہیں کاکپٹ کا دروازہ نظر نہیں آیا اور عقب سے آسمان نظر آ رہا تھا۔ ہوائی جہاز میں موجود آکسیجن ماسک نیچے لٹکنے لگے تھے۔ زندگی اور موت کے درمیان سیٹ بیلٹ۔ تاہم اس حادثے کے وقت خوش قسمتی سے مسافر اپنی نشستوں پر موجود رہے، کیونکہ انہوں نے سیٹ بیلٹیں پہنی ہوئی تھیں، لگائی ہوئی تھی، اور جہاز کے کپتان نے انہیں سیٹ بیلٹس اتارنے کی ہدایت نہیں دی تھی۔ اگرچہ انہیں تیز ہوا کا سامنا تھا، لیکن وہ ہوائی جہاز میں ضرور موجود تھے۔ ہوائی جہاز کے حصے کی چھت ٹوٹنے سے اس میں موجود تاریں، لوہا اور دیگر ملبہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ سامنے والی ٹرے سے ٹکرانے سے کچھ مسافروں کے چہرے اور سر پر چوٹیں آئی تھیں۔ یہ پتلی سی سیٹ بیلٹ مسافروں کی زندگی اور موت کے درمیان ایک محافظ کے طور پر کھڑی تھی۔ ایک ایئر ہوسٹس کے سر میں شدید چوٹ لگی تھی، جبکہ تیسرا فضائی میزبان مسافروں کو اپنی سیٹ بیلٹ باندھنے اور صبر کرنے کی ہدایات دے رہا تھا۔ آکسیجن ماسک لٹک رہے تھے، لیکن آکسیجن کی سپلائی نہیں تھی۔ اس بلندی پر مسافروں کو شدید سردی لگ رہی تھی اور بغیر آکسیجن کے وہ موت کے قریب جا رہے تھے۔ وہ کاکپٹ میں پائلٹ کی پوزیشن نہیں دیکھ سکے اور طیارہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ پائلٹ کو کچھ ہو گیا ہے یا وہ حالات پر قابو کھو چکے ہیں اور طیارہ سمندر میں گرنے والا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اچانک طیارہ فضا میں اس بلندی پر آ کر مستحکم ہو گیا۔ اس کی پرواز ہموار ہو گئی، استوار ہو گئی، جہاں مسافروں کے لیے سانس لینا ممکن تھا۔ طیارہ کنٹرول میں آیا اور اس نے مڑنا شروع کر دیا، جس کے بعد مسافروں کو یقین ہوا کہ پائلٹ نے جہاز کا کنٹرول کھویا نہیں۔ جہاز کے ہیرو اور ہیروئن۔ اس دوران جہاز کے پائلٹ رابرٹ اور فرسٹ آفیسر میمی کو ایک الگ قسم کی پریشانی کا سامنا تھا، اور وہ یہ کہ طیارے میں ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ ایک دوسرے کی گفتگو نہیں سن سکتے تھے۔ چنانچہ کیپٹن اور فرسٹ آفیسر نے کاکپٹ میں ایک دوسرے سے اشاروں میں بات کی اور کیپٹن رابرٹ نے ہوائی جہاز کا کنٹرول سنبھالا، جبکہ میمی نے مواصلات اور دیگر امور انجام دیے۔ خوش قسمتی سے ان کے ماسک میں آکسیجن کی سپلائی جاری تھی۔ طیارے کے پائلٹ کی جانب سے ہونولولو ہوائی اڈے پر ایک سگنل بھیجا گیا کہ طیارہ ہنگامی صورتحال میں ہے، لیکن پیغام ان تک نہیں پہنچا۔ دونوں نے موئی ایئرپورٹ پر اترنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے وہاں کے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کیا اور اترنے کی اجازت طلب کی۔ اونچائی اور رفتار میں کمی کے ساتھ اب رابرٹ اور میمی ایک دوسرے کے ساتھ بہتر بات چیت اور رابطہ کرنے کے قابل تھے۔ افراتفری، ہنگامے اور بے ترتیب مواصلات کے درمیان ATC کو بمشکل پیغام پہنچا۔ طیارے کو مجبوراً رن وے نمبر 2 پر لینڈ کرنا پڑا۔ فائر فائٹرز کو فوری طور پر ممکنہ تباہی سے آگاہ کر دیا گیا۔ جب مسافروں اور عملے کے ارکان سے انٹرکام یا پبلک اناؤنسمنٹ سسٹم کے ذریعے رابطہ نہ ہو سکا تو کو پائلٹ نے ایک بار پھر ATC سے رابطہ کیا اور انہیں جتنا ممکن ہو مدد کرنے کی ہدایت کی درخواست کی۔ چونکہ ہوائی اڈے پر کوئی ایمبولینس یا طبی خدمات دستیاب نہیں تھیں، ATC نے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کمیونٹی سروسز کو فوری طور پر پہنچنے کی اطلاع دی۔ تیز ہواؤں کے ساتھ اور 3000 میٹر کے 2 پہاڑوں کے درمیان طیارے کو رن وے پر اتارنے کا ایک چیلنج تھا۔ کسی بھی غلطی پر سنگین نتائج کے لیے نیچے ایک سمندر منہ کھولے موجود تھا۔ لڑنے کے وقت ہوائی جہاز کی رفتار، ہوا، ہوائی جہاز کا وزن، ایندھن، کارگو کا وزن، مسافروں کی تعداد وغیرہ پر منحصر تھا۔ ساتھ ہی پائلٹ میمی نے پائلٹ رابرٹ کو تیز ہواؤں کے درمیان ہوائی جہاز کی رفتار، پیچیدہ ٹرم سے لے کر لڑنے کے وقت تک کے مینول کی وضاحت کی۔
جیسے ہی پائلٹ کو رن وے نظر آنے لگا، پائلٹ نے فوراً سامنے کے لینڈنگ گیئرز کو نیچے کرنے کے لیے بٹن دبائے۔ پائلٹ نے دیکھا کہ بائیں اور دائیں طرف کے پہیے کھل گئے تھے، لیکن اگلا پہیہ نہیں کھلا۔ یہ ایک اور مصیبت۔ عام حالات میں ایسا ہونے پر ہوائی جہاز ایئر ٹریفک کنٹرولر کے گرد چکر لگاتا ہے اور نیچے موجود ایئر ٹریفک کنٹرول جہاز کے لینڈنگ گیئرز کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پائلٹ کو آگاہ کرتے ہیں کہ آیا اگلے پہیے کھلے ہیں یا نہیں، لیکن اس پرواز کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ ان حالات میں اگر طیارہ گر گیا تو اس کا اگلا حصہ زمین سے ٹکرانے کا خدشہ تھا اور اس کی وجہ سے طیارے میں آگ لگنے کا بھی خطرہ موجود تھا۔ پائلٹ، فلائٹ اٹینڈنٹ، مسافر، ATC عملہ، فائر فائٹرز اور ایئرپورٹ پر موجود لوگوں کی جانیں جانے کا خطرہ تھا، مگر کیونکہ جہاز کا کمیونیکیشن کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا، اس لیے پائلٹ کو اگلے پہیے کھلنے کا کوئی اشارہ نہ ملنے کے باوجود اگلا پہیہ کھل چکا تھا۔ اس دوران جہاز کافی حد تک نیچے آ چکا تھا اور ہوائی اڈے پر ہوا کا دباؤ بھی مستحکم تھا، استوار تھا، برابر تھا۔ میمی اور رابرٹ نے طیارے کو کامیابی سے اتارا۔ جیسے ہی وہ اترے، مسافروں اور ATC نے انہیں گھیر لیا اور مبارکباد دی۔ اس حادثے میں 8 مسافر شدید اور 57 معمولی زخمی ہوئے، جبکہ 29 مسافر بالکل محفوظ رہے۔ کلارا بیل، اس کا کیا بنا؟ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ہوائی کے جزائر اور سمندر کے درمیان گزارنے والی کلارا بیل لینسنگ اس حادثے میں بحر الکاہل میں کہیں ڈوب گئی تھی۔ امریکی کوسٹ گارڈ، ہیلی کاپٹروں اور دیگر طیاروں نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی لاش کبھی نہیں ملی، ابھی تک بھی نہیں ملی۔ ایئرپورٹ پر ان کی یاد میں ایک باغ بنایا گیا۔ جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصے کی عدم بازیابی کی وجہ سے حادثے کی وجوہات کی کوئی حتمی وجہ نہیں بتائی جا سکی تھی، لیکن حالاتی شواہد اور معلومات سے حادثے کی وجہ جاننے کی کوششیں کی گئیں۔ اس حادثے کے بعد $50 لاکھ کا ہوائی جہاز ناقابل مرمت ہو گیا تھا اور اسے سکریپ میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ یہ طیارہ 1969 میں خریدا گیا تھا۔ یہ بوئنگ کی طرف سے تیار کردہ 737 سیریز کا 152واں طیارہ تھا۔ اس حادثے کی تحقیقات میں کہا گیا کہ جہاز پرانا تھا اور ہوائی جزائر کے درمیان بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے بار بار ٹیک آف اور لینڈنگ نے اس کے بیرونی حصے پر دباؤ ڈالا تھا اور اس کے باعث ان حصوں کو جوڑ کر رکھنے والی خصوصی پیچ ریوٹس ڈھیلے ہو چکے تھے۔ حادثے کے دن بھی طیارے کے 3 چکر طے تھے۔ طیارے نے 35,500 گھنٹے پرواز کی اور 89,680 فلائٹ سائیکل مکمل کیے تھے۔ یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جہاز کی بیرونی حصے بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھے۔ ہوائی کی مرطوب اور نمکیات والی آب و ہوا کی وجہ سے جہاز کے بیرونی حصوں پر لگے ریوٹس کے گرد باریک باریک دراڑیں پڑ گئی تھیں، لیکن چونکہ جہاز دیکھ بھال اور مرمت کا کام زیادہ تر رات کو یا صبح سویرے مصنوعی روشنی میں کیا جاتا تھا، اس لیے یہ دراڑیں قابل توجہ نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ جہاز کے حصوں کو آپس میں جوڑنے والی خاص سیل بھی ختم ہو چکی تھی۔ جس طرح ایک کار کے لیے وقتاً فوقتاً بمپر سے بمپر تک جانچ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک ہوائی جہاز کو بھی وقتاً فوقتاً اوپر سے نیچے تک مکمل جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مسلسل اور باقاعدہ پروازوں کی وجہ سے الوہا ایئر لائن کے بوئنگ 737 کے صرف اہم حصوں کی وقتاً فوقتاً جانچ کی جاتی اور پوری ساخت کا مشاہدہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے نیو جرسی میں پرانے ہوائی جہازوں کے معائنے اور ہوائی جہاز کے ڈھانچے کی جانچ کے لیے ایک نئی ورکشاپ قائم کی، جس میں زنگ لگنے، ہوائی جہاز کے استعمال وغیرہ کی جانچ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کی فضائی کمپنیاں محفوظ تر ہو گئیں۔ 2008 میں عالمی اقتصاد بازاری کی زد میں آنے سے پہلے الوہا ایئر لائن نے مارچ میں دیوالیہ ہونے کے لیے درخواست دائر کی اور مسافروں کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا۔ اس کے ساتھ ہم بھی
آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کیسی لگی آپ کو یہ آڈیو ویڈیو؟ اللہ حافظ.